پیچھے رہ گئے ہم امتیاز عالم صاحب، اور 3 بار اقتدار لینے والے نواز شریف یہ سوال کر کس سے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف سوال تو دوسروں سے کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال انہیں بھی خود سے کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز خود میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے 5 وزرائے اعظم رہے ہیں، اور انہوں نے کافی لمبی ٹینیورز بھی گزاری ہیں، پچھلی ٹینیور تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ تو جو معاملہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری شفٹ نہ کریں، بلکہ ہم انتظار میں ہیں کہ مسلم لیگ نواز کوئی اپنا مینیفیسٹو، کوئی منشور، کوئی اکنامک پلان، کوئی روڈ میپ لے کر سامنے آئے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ صرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو ساری پارٹیاں چلاتی رہی ہیں، کچھ اپنے تھوڑے تھوڑے اپنی جو ترجیحات ہیں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس سے تو بحران کو ٹالنے کا پروگرام ہے یا وقتی طور پر بحران سے نکلنے کا وہ پروگرام ہے، اور اس میں بھی کیا یہ جاتا ہے کہ بوجھ جو ہے وہ نچلے طبقات پہ ڈالا جاتا ہے اور عمرہ پہ نہیں ڈالا جاتا۔ ابھی آئی ایم ایف نے کہا کہ مثال کے طور پہ کہ بھئی زرعی ٹیکس تو ہے ہی نہیں اور پانی پہ ٹیکس ہے ہی نہیں، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں گی کہ جو اسٹیٹ بزنس پہ بھی ٹیکس نہیں ہے، بہت بڑی ایگزمپشنز ہیں، کوئی 4-5 کھرب یعنی 4-5 ہزار ارب روپے کی استثنیات ہیں اس ملک میں، جس کے پاس اپنے جو کل ریونیو ہوتے ہیں وفاق کے پاس، وہ قرض ادا کرنے کے بعد اب تو ڈیفنس کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے ہیں ہمارے جو محصولات ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب تاجر بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کس طرح جب مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے تجویز آئی تھی ٹیکس لگانے کی تاجروں پہ، تو مریم نواز نے بالکل تاجروں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو گئی تھی، اسے رد کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ سارے ذمہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم پہ ٹیکس نہیں لگنا ہے، اور سارے بڑے سرمایہ دار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو بڑے بزنسز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا جو نظام ہے، آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یا بجٹ خسارہ کم کر دیں۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹیکس بڑھا لیں اور کچھ اخراجات کم کر دیں۔ ٹھیک ہے یار آپ بیچ میں سے کیوں بول رہے ہو؟ بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کٹ کہاں لگانا ہے؟ تو سارا کٹ تو لگ جاتا ہے ڈیولپمنٹ پلان پہ، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسز کا سارا بوجھ شفٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ کس طرح اب مزید جو ہے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں پیٹرولیم پہ، دنیا بھر میں پیٹرولیم سستا ہو رہا ہے۔ ہم کیوں پیٹرولیم کو استعمال کرتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے؟ ہم کیوں گیس کو استعمال کرتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے؟ تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو چاہیے کہ ساری بڑی پارٹیوں کو، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، اور اسی طرح باقی جماعتیں بھی ہیں، انہیں اپنا ایک ایجنڈا لے کر آئے۔ ملک میں کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی ہے، الیکشن اناؤنس ہونے کے جا رہے ہیں اگلے ہفتے میں، اسی ہفتے میں غالباً یا اگلے ہفتے میں، تو 16 تاریخ سے پہلے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں معلوم تو ہو کہ کوئی پارٹی کیا کہہ رہی ہے، تاکہ ہم جو پبلک پالیسی کے ایشوز ہیں وہ ڈیبیٹ میں لا سکیں۔ تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ بڑا کارنامہ کیا تھا، میرے خلاف سازش ہو گئی تھی، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان کے خلاف تو ہمیشہ ریگنگ ہوتی رہی ہے۔ تو اس سے تو اس سیاسی الزام تراشی سے تو ملک کا معاشی مسائل اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے امتیاز عالم صاحب جو آپ نے کی کہ سیاسی الزام تراشی سے ملک کا جو نظام ہے وہ تو نہیں بہتر ہونے والا۔